میں بات شروع کروں. میں سجاد میر صاحب آپ سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے. آپ کی تھپکی ہمیشہ میرے کندھے پر رہے گی اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں جانے سے پہلے یہاں بانٹ کر جاؤں اور یہاں پر ریسیپینٹس ہوں جو اس کو اپنے پاس رکھیں اور لوگوں کو بانٹتے رہیں. ایک بات ذہن نشین کر لیجئے جس پر بہت سارے گھٹیا ناقدین نے بات کرنے کی کوشش کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں رائٹر نہیں ہوں. میرے پاس صریحاً اللہ کی دین ہے. وہ دیتا ہے اور میں منشی کی طرح لکھتا ہوں. اگر اس کو کوئی عاجزی سمجھتا ہے تو وہ عاجزی سمجھ لے. اس کو کوئی میری اوقات سمجھتا ہے تو وہ میری اوقات سمجھ لے. انگریزی 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 یہ سنتے ہوئے میرے کان پک گئے. کسی کو نہ آئی اور سب سیکھ کے تنتنے کے ساتھ چلتے پھر رہے. گھر میں ماں پنجابی بولتی ہے, گھر میں ماں سندھی بولتی ہے, گھر میں ماں بلوچی بولتی ہے, گھر میں ماں پشتو بولتی ہے, اور آپ ٹھسے سے انگریزی بول کے بتا رہے ہیں کہ آئی ایم somebody who discriminates from you. کیا ڈسکرمنیشن ہے؟ انٹلیکٹ کیا ہے؟ لیاقت ہے کیا انگریزی؟ 6 مہینے میں یہ زبان سیکھی جاتی ہے. آپ کیا ہیں؟ ایک زبان کے بھروسے پر اتنا تنتنا, اتنا غرور. آپ نے پورے ملک کا سلیبس اڑا کر رکھ دیا. سکول کبھی کسی زمانے میں پوچھا جاتا تھا بچہ کتنا لائق ہے. آج یہ پوچھا جاتا ہے وہ کون سے سکول میں پڑھتا ہے, فیس کتنی ہے اس سکول کی. کیا آپ کے انٹلیکٹ کو یہ چیز ڈیفائن کرے گا؟ اتنی فیسیں دینے کے لیے کہاں سے آئیں گے پیسے؟ کیسے وہ بچے پڑھائے گا اتنے ایسے سکولوں میں؟ اور کیسے آپ پڑھائیں گے؟ تو کرپشن کریں گے آپ, بے ایمانی کریں گے آپ اپنے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, خدا کے ساتھ. میں کہانیاں نہیں سنانا چاہتا تھا پر میں اس ہپوکریٹ سوسائٹی کو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں. میں ایک غریب بچہ تھا جس کے پاس کبھی نیکر ہوتی تھی تو شرٹ نہیں ہوتی تھی, شرٹ ہوتی تھی تو نیکر نہیں ہوتی تھی. محلے کی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھی. تب 6 سال کا تھا جب گٹر کے ڈھکن بیٹھ کے میں نے سوچا, خلیل الرحمان قمر, ڈو یو نیڈ پیپل؟ آنسر کیم, نو یو ڈونٹ نیڈ, یو بیکم the need of the people. And then thereafter, until now I've been guided by that 6-year-old child. آپ نے ہر چیز کو اپنی ضرورت بنا لیا. ناکامیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے. میں آپ کو, میرے موبائل میں ایک میسج ہے. 6 یا 7 میں پڑھتا تھا, کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوا تھا. شاد باغ میں ایک گاڑی آئی, ایک میرے کلاس فیلو تھا, بڑے امیر لوگ تھے, برانتر روڈ پہ ان کی بہت بڑی دکان تھی. تو باہر نکلا, میرا بھائی گیا ہوا تھا روٹیاں لینے کے. 4 بجے کا وقت تھا اور مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی. تو آئی واز ویٹنگ فار ہم. ذرا وہ اس طرح کر کے چلتا تھا, لیٹ ہو جاتا تھا. تو اتنے میں گاڑی آ کے رکی. نئی گاڑی میں نے پہلی دفعہ دیکھی شاد باغ میں, نئی گاڑی. آجا بچہ تم سیر کرائیے. لو, میں کھانا بھول گیا, میں گاڑی میں بیٹھ گیا. وہ مجھے لے گئے لبرٹی, شاد باغ سے لبرٹی. وہ برگر کی شاپ تھی, ان دنوں بڑی مشہور تھی, یو نو دا نیم. وہاں ان دونوں بھائیوں نے آگے بیٹھے ہوئے تھے, میرا کلاس فیلو اور اس کا بڑا بھائی. انہوں نے 2 برگر منگوائے اور کھانے شروع کر دیے. برگر میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے. میں بھوک سے مر رہا ہوں اور وہ برگر کھا رہے ہیں. پھر بڑے بھائی کو اچانک خیال آیا اور اس نے ایک ٹکڑا توڑ کے کہا, لے کھلے, کھا لے. میں نو, میں کھا کے آیا.
کوئی کھلا نہیں سکتا تھا. I was such an egoistic guy. میری بدقسمتی اس دن یہ تھی کہ مجھے لیبرٹی سے شاد باغ کا راستہ نہیں آتا تھا, ورنہ میں گاڑی سے نکلتا اور پیدل واپس آ جاتا. خیر میں واپس آیا. میں نے اپنے گھر کے دروازے پر داخل ہونے سے پہلے قسم کھائی کہ زندگی میں جب کبھی گاڑی میں بیٹھوں گا تو وہ انشاءاللہ میری اپنی گاڑی ہوگی. پچھلے 2 ہفتوں سے ان کے مجھے فون اور میسیجز آ رہے ہیں. وہ مجھے تعارف کرا رہے ہیں کہ آپ نے پہچانا, میں یہ ہوں, میں سر خلیل الرحمان قمر ہو گیا ہوں میں اب. سر میں, میرا یہ بھائی, سر میرا یہ رشتہ دار, سر آپ کو یاد ہے آپ اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا غصہ کرتے تھے, حالانکہ میں بڑا غصہ کرتا تھا. اب چونکہ مجھے یہ کہنا ذرا مشکل ہو گیا ہے, تو ہمارے بچے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میرا دل تو کرتا ہے میں ان کو انوائٹ کروں اور وہی برگر جو ہے لے کے آؤں ان کے کھانے کے لیے. مجھے تکلیف یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اردو میں میں ٹوکتا ہوں کہ یہ کیا لفظ بول رہے ہو, تو آگے سے کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی. تو میں حیران ہوتا ہوں یہ PUT پٹ اور CUP سب کیوں نہیں بولتے. تو میں آتا ہوں واپس, ذرا غصہ کم کروں تاکہ آگے چل سکے. میں آپ کو نظم سناتا ہوں, تھوڑا ماحول ٹھنڈا ہو جائے. میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا, میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا, کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا. میں جب اپنے خدا سے ملوں گا نشو آپا یہ پوچھوں گا, کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا. دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں آپا, مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. پہلے سب سے پہلے تم تھے, اب تم سب کے بعد آتے ہو. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. پہلے سب سے پہلے تم تھے, اب تم سب کے بعد آتے ہو. اردو کی کتاب نہیں رکھتا تھا میرے پاس, معاف کر دیجیے گا, اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے مجھے, میری ایگو کا مسئلہ تھا. شاید غریب بچہ تھا تو ڈسکرمنیشن چاہتا تھا تھوڑی. اردو تھی میرے ہاں, مجھے اللہ نے دی ہوئی تھی. اب میں یہ بات کیسے کہوں. تو مجھے بہت مارا اسکول میں میرے ٹیچرز نے. ٹیچر تو ہم کہاں کہتے تھے, ہم ماسٹر صاحب کہتے تھے. یہ مار کھاتے کھاتے اینڈ اسپیشل تھنگ جو ہے, ایک دفعہ بہت مارا, میری انگلیاں سوج گئیں, تو میں نے ابا کو بلا لیا اسکول. ابا اسکول آئے تو پوچھ گچھ شروع ہوئی. ٹیچر سے پوچھا تم نے کیوں مارا اتنا. اس نے کہا جس کے پاس اردو کی کتاب نہیں. ابا نے کہا کہاں ہے کتاب, کتاب بیچ کے میں فلم دیکھ لیتا. میں نے کہا مجھے کتاب کی ضرورت نہیں. ابا کو پہلے غصہ آیا, پھر چپ ہو گئے. ہیڈ ماسٹر صاحب آ گئے, ان سے بات چیت ہوئی. کہا اس کے ششماہی اور نماہی پیپر نکلوائیے. تو ششماہی اور نماہی پیپرز میں میرے لوئسٹ مارکس تھے 75 میں سے 65.5. ابا چپ ہو گئے. یہ مجھے میٹرک تک اس کی اجازت مل گئی. پھر میں کالج جاتا ہوں. ایک شخص جس کو میں یاد رکھوں گا, یاد کروں گا اور تادم مرگ یاد کرتا رہوں گا, میرا استاد ڈاکٹر احراز نقوی. کالج میں آزادی تھی. پہلا دن اردو کا پیریڈ پڑھنے کے لیے گیا. ایک خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا, مسکراتا تھا. تو
تو ایک سونے کا دانت نظر آتا تھا. لکھنؤ سے PhD آ کے انہوں نے رول کال کیا, انٹرو لیا اور ایک غزل سنائی میر تقی میری. ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش شراب کی سی ہے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. واہ اور خلیل الرحمان کا مر مٹا. واہ. ان کے لیے دعا کرتا ہوں, ہمیشہ دعا کرتا ہوں. 2 خواہشیں زندگی میں مرنے سے پہلے, ایک آپ کو بتا نہیں سکتا, دوسری ہے کہ مرنے سے پہلے ڈاکٹر احراز نقوی کے لب و لہن میں اردو بول کے جاؤں. عشق ہو گیا مجھے ان کی آواز سے. اگلے دن کلاس میں پہنچے, انہوں نے رول کال کیا, مسکراتے تھے تو سونے کا دانت دکھائی دیتا تھا. کون ہے صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے؟ کوئی 18-20 لوگ کھڑے ہوئے, ان میں بھی تھا. آپ باہر تشریف لے جائیے. ہم باہر آ گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کوئی ٹیچر مجھے انسلٹ کرتا اور میں دوبارہ ان کے در دولت پر حاضری دیتا, لیکن مجھے اس آدمی سے پیار. اگلے دن پھر قصہ کتا. ان کا یہ جملہ آہستہ آہستہ بدل گیا. پہلے وہ کہا کرتے تھے کون اصحاب ہیں, پھر ان کا جملہ ہوتا تھا ٹک میری طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے. اور میں تنہا کھڑا ہوتا تھا, مسکراتے تھے اور کہتے تھے آپ باہر چلے جائیے, آپ باہر تشریف لے جائیے, اور میں چلا جاتا تھا. اس کارگزاری میں 2 مہینے گزر گئے. میرا کزن خالد ان دنوں میں بہت چھپ چکا تھا, تو میرا کزن خالد رشید میرے ساتھ پڑھتا تھا, مجھے کونیاں مارتا تھا کہ یار تو بتاتا کیوں نہیں. میں نے کہا یہ بتانے کا کام ہی نہیں ہے, وقت آ جانا ہے انشاءاللہ. تو اب سوچئے وہ کیا سمجھتے ہوں گے میرے بارے میں. ڈفر ترین لڑکا تھا میں. خیر ایک دن کیا ہوا, میں والی بال کھیل رہا تھا, تو مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تھے میرے کلاس فیلوز. مائی رول نمبر واز 99. تو ایک لڑکا آیا, اس نے کہا 99 یار کین یو ڈو می اے فیور. میں نے کہا بولو. کہتا یار میری امی کا آپریشن ہے, یہ اردو کا پیریڈ ہے, اس کے بعد پیریڈ خالی. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس کے بعد کیمسٹری کا پیپر ہے, کیمسٹری کے پیپر تک میں آ جاؤں گا, تو تو میری کتابیں رکھ لے. میں نے کہا ہاں یہاں بینچ پہ رکھ جا. وہ رکھیا کتابیں. میرے والی بال کھیلنے کے دوران بیل ہو گئی پیریڈ کی, میں نے کتابیں اٹھائیں تو اس میں اردو کی کتاب بھی تھی. ہم پہنچے, رول کال ہوا, پھر انہوں نے بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا میری طرف دیکھا اور کہا کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے. تو میں آپ کو ریپروڈیوس کر رہا ہوں ان کے الفاظ آج. تو میں کھڑا نہیں ہوا, تو وہ حیران نہیں ہو گئے, آپ کے پاس کتاب ہے میاں؟ میں نے کہا جی ہاں. وہ کیوں کر؟ تو میں کھڑا ہوا, میں نے سارا ماجرا کہہ سنا ہے کہ یہ ہوا ہے اس لیے ہے میرے پاس. سبحان اللہ. تو آج پھر اس خوشی میں ہم پڑھائی نہیں کریں گے بھائی. 40 منٹ ہیں آپ کے پاس, آپ کچھ لکھیے, اور جو آپ لکھتے ہیں اگلے 45 منٹ میں آپ کا پیریڈ خالی ہے, ہمیں سنائیے. تو آپ لکھیں گے ایک ناقابل فراموش واقعہ. تو میں نے خالد رشید کی طرف دیکھا, میں نے کہا دیکھا خالد رشید دن آ گیا آج. تو ہم نے لکھنا شروع کیا. اب وہ ساری کلاس کو چھوڑ کے بس میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھ رہا ہے, اس کو آتا ہے لکھنا. اور چہرہ جو کھلا ہوا ہے, آنکھیں چمک رہی ہیں, گال گلابی ہیں, کہ ابھی جب یہ لکھے گا پھر ہم اسے سنیں گے, اور پھر جب یہ سنائے گا وہ سن کر ہم اس کا وہ ٹھٹھا اڑائیں گے کہ کلاس جو ہے وہ کشت زعفران بن جائے گی. تو میں نے 40 منٹ کے بعد پین رکھ دیا. تو کہتے آپ لکھ چکے؟ میں نے کہا جی ہاں. ارے میاں شرم کرو, اب تو وہ بھی لکھ چکے ہیں. تو چونکہ آپ نے پہلے لکھا ہے تو میاں سنائیے آپ نے کیا لکھا ہے. تو مجھے وہ منظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے. ان کا ایک چہک تھی ان کے ہونٹوں پر رکھی ہوئی, منہ کھلا ہوا تھا, دانت نظر آ رہا تھا. وہ تیار تھے کہ ابھی یہ کچھ سنائے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ وہ کریں گے کہ اللہ مان اللہ فیس. تو میں نے سنانا شروع کیا. میں سنا رہا تھا اور ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ بھیجتے چلے جا رہے تھے.
ان کے گالوں کی لالی غائب ہو گئی اور متانت نے آ کے جگہ لے لی. ان کی آنکھوں کی چمک میں ایک عجیب قسم کی اداسی آئی اور بیچ جب میں درمیان میں پہنچا تو انہوں نے روک دیا مجھے. رک جاؤ مولوی. یہ پہلی دفعہ مولوی کہا انہوں نے مجھے. رک جاؤ مولوی. میں رک گیا تو میں بھی بڑی شان بے نیازی سے دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پنگا غلط جگہ لے لیا. اٹھے میرے پاس آئے, دیکھ رہے ہیں میری طرف, کہتے اپنا سر نیچے کرو. میں نے سر نیچے کیا تو یہاں بوسہ لیا. کہتے ہیں جاؤ آج سے تم کتاب کی پابندی سے آزاد ہو. سر شاعری ہوتی تھی تو وزن کا کوئی بارے میں شور نہیں تھا. اب محبتیں ہو چکی تھی ان سے. کسی نے چھٹی لینی ہوتی تھی, چھٹی میں بڑے سخت آدمی تھے تو مجھے کہتے تھے لڑکے, اور میں جا کے کہتا تھا حضور ان کو چھٹی دے دیجیے. تو کہا کرتے تھے جاؤ تمہیں 7 خون معاف ہے. تو شہرت بخاری صاحب ہمارے ڈین ہوا کرتے تھے, تو مستند شاعر تھے. میری مرقع ادب میں ان کی 2 غزلیں بھی شامل تھیں. ان میں ایک غزل کا مطلع اور مقطع مجھے آج بھی یاد ہے. ہم شہر میں ایک شمع کی خاطر ہوئے برباد, لوگوں نے کیا چاند کے صحراؤں کو آباد. شہرت کے وجہ پریشانی احباب, اٹھ جائے گا جس روز تو آئے گا بہت یاد. تو ہم نے غزل لی اور پھلانگے بھرتے ہوئے رستے میں ڈاکٹر صاحب دھوپ سینک رہے تھے اپنے کمرے کے باہر, اور میں اوپر چلا گیا تو دخل در معقولات کر دی کیونکہ شمع بیٹھی ہوئی تھی ساتھ. سلام کیا, حاضری کی اجازت مانگی تو انہوں نے ناگواری سے کہا آ جائیے. جی کہیے. تو میں نے کہا حضور شعر ہوتا ہے میرے ہاں, تو روز کا علم میں سیکھنا نہیں چاہتا, تو براہ کرم کوئی شارٹ کٹ بتائیے مجھے اور میں وزن کر پاؤں. تو انتہائی ناگواری سے میری طرف دیکھا. لاؤ کیا لکھا ہے. میں نے وہ پرچہ دیا ہاتھ میں, پڑھا. ہاں نا ٹھیک ہے, بتا دیتے ہیں تمہیں شارٹ کٹ. یہ لو. نہیں ابھی دیا نہیں. ایک کام کرو میاں, ایک ترازو لو, اس کے ایک پلڑے میں اپنی غزل رکھو اور دوسرے پلڑے میں رکھو باٹ, اور تب تک باٹ بدلتے رہو جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہو جاتے. اور جو ہی یہ برابر ہو جائیں تو سمجھنا وزن ہو گیا. غصے میں پاگل ہو گیا. کیا خوب سر, یہ استادوں کا طریقہ نہیں ہے. استادوں کا طریقہ بھی بتانے جا رہا ہوں. ایک دفعہ تو بہت شدید غصہ آیا. پھر میں نے کہا نہیں, رتبہ استاد کا ان کا چھیننے کے انداز میں نے اپنا پرچہ واپس لیا اور غصے سے وہی پھلانگے بھرتا ہوا میں نیچے اترا. ڈاکٹر صاحب کے قریب سے گزرا تو آواز دی, مولوی کیا ہے اتنے غصے میں کیوں؟ میں نے بتایا یہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو ہنس دیے. کہتے تو تم یہ جو ہمیں زمین پر چھوڑ کر کلانچے بھرتے اوپر گئے ہو تو ہم پر نظر ڈال دی ہوتی میاں. میں نے کہا سر آپ تو نقاد ہیں نا. ارے یار ہم دولہا نہیں بنے تو کیا ہوا, ہم نے باراتیں اٹھتی تو دیکھی. تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں وزن کرنے کا طریقہ. کمرے میں آئیے. کمرے میں چلے گئے, جگ میں سے پانی ڈالا گلاس میں, مجھے کہا پی جاؤ تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. میں نے پانی پیا. دیجیے کیا لکھا. میں نے پڑھایا, مسکرایا, سونے کا وہ دانت دکھائی دیا. بولے ایک بات بتاؤ, ایک سر میں گا لیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی گا لیتا ہوں. تو جاؤ میاں وزن ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ 300 میں جہاں تک میری سماعت جاتی ہے آپ ایک حرف کی غلطی کیجئے وزن میں. یہ ہوتے ہیں استاد. استاد کو پڑھاتے نہیں آپ کو, استاد تو آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ کا جو ٹیچر ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کے اندر کے استاد سے ملا دیتا ہے. ایک جملہ ان کا میں دہائیوں چھپا کر بیٹھا رہا. خدا کرے ایسا ہو. آج میں بتانے لگا ہوں, شاید پچھلے
دنوں ان کے بیٹے کا مجھے فون آ گیا اور میں رو پڑا، وہ بھی رو پڑا. میں تو ملا ہی نہیں تھا ان سے. مجھے بعد میں کوئی 15 سال بعد پتہ چلا ڈاکٹر اعراز نقوی صاحب. جب میں سوچتا تھا کہ میں کچھ بن جاؤں گا تو میں ان کے دربار میں حاضری دوں گا، ان کے پیر چھوں گا، تو پتہ چلا ان کو تو انتقال کیے 15 سال ہو گئے. تو مجھے دیکھ کے نا، میں اکثر چلتے ہوئے قریب سے گزرتا تھا تو مسکراتے تھے. اس پر بھی ناقدین کے ساتھ بڑی ہونے والی. تو ایک دن میں نے نا پیار سے پوچھ لیا، میں نے کہا سر اس طرح مسکراتے کیوں مجھے دیکھ کے؟ کہتے مولوی میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا تو میں مورخ کو تاریخ لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں. خدا کی قسم یہ فکرہ جملہ میں نے کبھی نہیں بتایا، صرف میرے ابا مرحوم کو معلوم تھا. خدا کرے ایسا ممکن ہو، اور میں جس کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں میں کر کے جاؤں. کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کچھ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، کچھ ہے جو میں نے پرفارم کر کے جانا ہے. یہ میرے پاس تم ہو، یہ پیارے افضل، یہ صدقے تمہارے سب پیچھے رہ گئے. وہ جو یہ تو پرہیپس رستہ ہے جو میری منزل کی طرف جا رہا ہے. منزل کیا ہے اللہ گواہ ہے میں بھی نہیں جانتا. تو یہ چلتا ہے پھر وہ میرے ساتھ ایک اور بہت بڑا پرابلم تھا. جب لکھتا تھا تو امی ابا سب خلاف تھے. I was a wonderful student, almost topper almost all the times, with few exceptions, a few years. So they were of the view, they used to bank on me, that this guy, if he studies well and prospers well, so he'll be able to bring the family out of the poverty. They were perhaps right that time. But میرے اندر تو وہ معجزہ تھا، ایک طوفان، ایک آمد کا ایک سلسلہ تھا جو نہ تھم ہی نہیں رہا تھا. تو وہ ریئیکٹ کیا میں نے ان کو. پھر بیگم صاحبہ تشریف لائیں تو وہ ان کو 10 سے ضرب دو امی ابا. تو میرے لیے بڑا مشکل ہوا، بڑے مشکل حالات میں میں نے لکھا، چوری چھپے لکھا کرتا تھا. میں نے زندگی میں جو سب سے پہلا جرم کیا تھا وہ لکھنا تھا، جس کی سزا، جس کی پاداش میں کئی دفعہ مجھے تھپڑ پڑے، کئی دفعہ مار پڑی. خیر میں آتا ہوں اس جگہ پر جہاں پر مجھے پتا چلا کہ میں نے فیمنسٹ کے بلوں میں جھانک لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا فیمنزم کیا ہوتا ہے، کہ میرے ہاں عورت کی تعظیم سکھائی گئی. عورت کی تعظیم پر ہمارا فرم بلیف تو تصور بھی نہیں تھا. میرے ہاں حکومت ہے خواتین کی. اپنی بیوی کو جب میری شادی ہوئی تو پہلے 2 جملے کہے اس کو میں نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. میں نے کہا زندگی میں نا جب تک مینٹلی میچور نہیں ہو جاتی اس لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو. ایسا نہیں کہ وہ بری ہوتی ہے، اس کو کسی کی خوشی پسند نہیں آتی. دوسری بات کہی کہ حکومت کرنا مجھ پر، رول آن می، مجھ پر حکومت کرنا، کبھی کبھی غلاموں کی طرح. تو خدا کی قسم غلامی کا اس نے آج تک مظاہرہ نہیں کیا. وہ مسلسل حکومت کر رہی ہے اور میں رعایا کی طرح پستا چلا جا رہا ہوں. But I take pride in that. میں حیران ہوا، کسی نے نہ دیکھا. That was a deliberate effort. When I started writing میرے پاس تم ہو, I just wanted to educate the man. یار عورت اگر کوئی کسی گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے نا تو گناہ اس کا ایکٹ اللہ اور اس کے بیچ میں رہنے دو. اس کو جانے دو, چھوڑ دو جس کا رائٹ ہے تمہارے پاس. غیرت کے نام پر اس کو تھپڑ نہ مارو, اس کا مرڈر نہ کرو. That was the main objective of writing this serial. تو آپ دیکھیے 12 ایپیسوڈ وہ عورت گل کھلاتی رہی اور وہ برداشت کرتا رہا. یہ تھا میسج جو خلیل الرحمن قمر دے رہا تھا.
اور پھر 2 ٹکے کی لڑکی کہا گیا جس کو جامہ پہنایا گیا 2 ٹکے کی عورت کا. عورت کی جب بات کرتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں. ایک لڑکی جس نے گناہ کا ایک ایکٹ کیا اس کو گالی دی گئی, اور وہ گالی بھی اس نے ڈائریکٹ نہیں دی, وہ اس کے خریدار کو بھاؤ کرتے ہوئے کہا اس نے کہ بھیا 1-2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے 50 ملین دے رہے تھے. پھر آتے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے انیاں دے سکول تو ایم اے کیتا ہے, میں نے 3 لڑکیاں اور بھی ہیں اس میں, وہ کیا عورتیں نہیں تھیں؟ ہیرا مانی was a role model for good women. وہ جو سلمان کی بیوی تھی, she was a working woman. ہیرا مانی was a working woman. یار آپ کو 1 لڑکی رہ گئی, یاد رہ گئی, آپ کو 3 لڑکیاں یاد نہیں رہی. آپ لوگ borrowed economy, borrowed social setup, borrowed books, ہر چیز borrowed پہ زندگی گزارنا چاہتے ہو.